تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 یا 10 سالوں میں 12 سالوں میں جتنے بھی سال اپنی زندگی گزاری، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو یہ کہا کہ اے میرے صحابہ میں رات میں شب معراج میں گیا تھا، میں جا کر کے سب دیکھ کر کے آیا ہوں، اب ہر سال جب شب معراج آ جائے، رجب کی 27ویں تاریخ آ جائے تو تم رات میں بڑی رات کرنا، رات میں جا کر کے نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، قبرستان میں جا کر کے دعائیں کرنا۔ کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے اچھا کام بڑے آدمیاں کر لیتے ہیں، ہمیں کہیں چھوڑ ڈالنا، ہم کرنا چاہیے، تو ایسا جو آدمی سمجھتا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس کو ہم نے نہیں کیا، وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے 600 پر تھے۔ اور اس امت کا مولوی کیا کہتا ہے؟ اس امت کا مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں اللہ کو دیکھا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ان مولویوں کی بات صحیح ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، موقع کی مناسبت سے چونکہ آج رجب کی 25 تاریخ ہے اور کل رجب کی 26 تاریخ ہوگی، اور جیسے ہی رات شروع ہوگی مغرب کے بعد تو 27 رجب کی رات شروع ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگ 27ویں رجب کی رات کو شب معراج کے نام سے بڑی رات اس کو مناتے ہیں، اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی تاخرات ہے، اس میں جاگنے سے ہم کو ثواب ملے گا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس لیے بہت سے لوگ 27ویں رجب کی رات میں شب معراج کے نام سے بڑی رات مناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آج کے اس خطبے میں اسی شب معراج کے سلسلے میں کہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرائی گئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا چیزیں عطا فرمائی، اور بعض مسلمانوں کے عقیدے کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ اس خطبے میں کیا جائے گا، اور شب معراج کے بارے میں بھی کچھ وضاحتی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس لیے ہم اپنے نبی کو اسرا و معراج میں لے گئے تاکہ اللہ کی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ تو محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، ایک ہے اسرا، دوسرا ہے معراج۔ اسرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، جنت و جہنم کی سیر کرنا، ان سب کو معراج کہا جاتا ہے۔ آئیے مختصر انداز میں، بڑے شارٹ میں آپ کو معراج کے سلسلے میں کچھ باتیں بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی چچا کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سویا ہوا تھا، اتنے میں فرشتے آئے، اور پھر لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں پورے معراج کے واقعے میں جانا نہیں چاہتا، جو اہم نکات ہیں اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، پھر آپ کے سینے کو زمزم سے آپ کے دل کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد براق لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، آپ کو مسجد حرام میں لے جایا گیا، کعبۃ اللہ میں، آپ نے وہاں نماز پڑھی، پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا، انبیاء کا امام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ایک ایک آسمان پر آپ جاتے جاتے تو الگ الگ انبیاء سے آپ کی ملاقات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی آپ نے۔ جنت کیسی ہے آپ کو وہ بھی بتایا گیا، جہنم کیسی ہے آپ کو وہ بھی بتایا گیا، آپ نے تمام ان مناظر کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ میں تھے، اور سدرۃ المنتہا تک آپ ان کو لے کر کے گئے۔ سدرۃ المنتہا یہ آخری سٹیج ہے دنیا سے وہاں تک جانے کا، اور یہی وہ مقام ہے کہ دنیا میں آنے والی تمام چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں، وہاں سے پھر دنیا میں لائی جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں کے اندر۔ وہ غلط فہمی اس آیت کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ ان آیتوں کو پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر اللہ کا دیدار فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اس کو دوسری بار دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا۔
تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سدرۃ المنتہا پر اللہ کو دیکھا؟ سوال ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ ہی کو دیکھا۔ آئیے اس سوال کا جواب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں اور صحابہ کے زمان مبارک سے سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو وہاں دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کو میں نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا، اسی مقام پر سدرۃ المنتہا پر میں نے جبرائیل کو دیکھا۔ ان کی اصلی حالت میں آپ کے 600 پر تھے اور ایک پر انتہائی نظر تک جا رہا تھا، 600 پر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے 600 پر تھے۔ اور اس امت کا مولوی کیا کہتا ہے؟ اس امت کا مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں اللہ کو دیکھا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ان مولویوں کی بات صحیح ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح؟ نبی کہہ رہے ہیں جس نے خود دیکھا، کہتے ہیں میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب وحی آپ پر نازل کی گئی تب، اور دوسری مرتبہ یہاں۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک اور حدیث سے سنتے ہیں۔ حضرت صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نور ہے، اللہ کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسول نے اللہ کو دیکھا ہے تو کہتی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے دنیا کا کوئی بڑا مولوی ہو، کوئی دنیا کا بڑا اسکالر ہو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اس حدیث کے روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا، نبی پر الزام لگایا، نبی پر اس نے بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے، نبی نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر کسی آنکھ کے اندر وہ بصارت نہیں دی، اتنی طاقت نہیں دی آنکھ میں کہ وہ رب کو دیکھ سکے۔ موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے صرف اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑ گئے۔ تو آنکھ، دنیا کی کسی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رب کو دیکھ سکے۔ تو پہلے معراج کے اس واقعے سے اس عقیدے کو درست کر لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آپ درست فرما لیں۔ اس کے بعد اسی سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات عطا فرمائے گئے۔ ہم یہ ہمیشہ سنتے ہیں اللہ کے رسول کو تحفہ دیا گیا، معراج کا تحفہ دیا گیا، ایک نہیں 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ تھا
50 وقت کی نمازوں کا تحفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کم کرا کے آئیے۔ اللہ کے رسول جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ نے کہا اور کم کروا لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اور رات میں 5 وقت کی نماز ہم نے تمہاری امت پر فرض کر دیا۔ جو شخص آپ کی امت کا دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دن میں کوئی آدمی 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ 10 رکعتوں کا 10 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اگر دوسری نماز پڑھتا ہے تو اسے اور 10 نمازوں کا رکھ۔ اگر دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو 50 نمازوں کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازوں کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دن میں 2-3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، الگ الگ کے ٹائپ کے مسلمان ہیں۔ دیکھیے نماز دنیا میں دی گئی، روزہ دنیا میں دیا گیا، حج دنیا میں دیا گیا، زکوٰۃ دنیا میں فرض کی گئی، دنیا کے دوسرے تمام مسائل کو اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا، لیکن نماز کو جب دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو آسمانوں پر برولا کر اس پیارے تحفے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس امت اس تحفے سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں۔ دل میں آئے تو نماز پڑھے، نہیں تو کوئی بات۔ تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا اس رات میں وہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 آیتیں آپ کو تحفے پر دی گئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے جو خزانہ ہے اس خزانے سے اللہ نے نکال کر یہ 2 آیتیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں، اور اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو نبی فرماتے ہیں وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے رات میں سوتے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سونے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرا تحفہ تھا۔ اور تیسرا تحفہ جو بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توحید کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا نبی آپ کی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے، اگر آپ کی امت کا کوئی آدمی بہت سے گناہ لے کر کے آتا ہے، زمین و آسمان بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے آتا ہے، لیکن اگر میری ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، لا یغفر بہ ان یشرک، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جسے چاہے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، شرک سے بچیں۔ تو یہ 3 بڑے ہی زبردست تحفے ہیں، ایک نماز کا تحفہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا ہے توحید، شرک سے باز رہنا۔ گناہ کوئی بھی ہو جائے اللہ سب معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے شرک سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ معراج سے ہمیں صرف ایک پیغام نہیں ملتا ہے، کئی پیغامات ہمیں ملتے ہیں، یہاں 3 پیغامات ملے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تینوں پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
محترم حضرات، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پھر دوبارہ لوٹا دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب سوال یہاں یہ ہے حالات کے مناسبت سے، چونکہ ابھی میں بیان کروں گا تو وقت اتنا کافی ہے، چونکہ بہت سے لوگ ہمارے بھائی 27ویں رجب کی جب رات آتی ہے تو شب معراج کے نام سے بڑی رات کرتے ہیں۔ ہمارے کرنول میں زبان میں اسے بڑی رات کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ شب معراج کس سال ہوئی۔ دوسرا سوال ہے شب معراج کس مہینے میں ہوئی، اور تیسرا سوال ہے شب معراج کس تاریخ کو ہوئی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ شب معراج جیسے ہی رجب کی 27ویں رات آتی ہے تو کہتے ہیں شب معراج ہے۔ تو 3 سوالات ہیں یہاں پر، شب معراج کس سال ہوئی، شب معراج کس مہینے میں ہوئی، شب معراج کس تاریخ کو ہوئی۔ سب سے پہلے سوال کا جواب شب معراج کس سال ہوئی، تو محترم حضرات علماء کرام نے تاریخ کی ساری کتابیں چھان مار کر کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ اس میں تمام علماء کا اختلاف ہے کہ شب معراج کس سال ہوئی۔ کسی نے کہا کہ نبوت سے پہلے، نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے اس وقت، کسی نے کہا نبوت کے کچھ سال بعد، کسی نے کہا ہجرت سے پہلے، کسی نے کہا ہجرت کے بعد، کسی نے 5 مہینے پہلے، کسی نے 6 مہینے پہلے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام نے اس میں 11 اقوال لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک قول 27ویں رجب بھی ہے، 10 قول اس کے برخلاف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سال کس سال میں یہ شب معراج ہوئی اس کی صحیح تاریخ فکس نہیں ہے، سال فکس نہیں ہے، سال ہی فکس نہیں ہے، کون سے سال ہوا پتہ نہیں، اختلاف ہے سب کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کس مہینے میں ہوئی۔ تو پورے کتابوں کو چھان مار کر علماء نے لکھا کہ مہینے کے بارے میں بھی 9 اقوال نقل کیے گئے۔ میں پورا آپ کو رزلٹ بتا رہا ہوں۔ پورے علماء کرام نے کتابوں میں اپنے اپنے الگ الگ اقوال لکھے، اس میں 9 اقوال لکھے ہیں۔ کہا کہ کسی نے کہا کہ فلاں مہینے میں، کسی نے کہا فلاں مہینے، کسی نے کہا رمضان میں، کسی نے کہا شعبان میں، کسی نے کہا رمضان، کسی نے کہا رجب میں۔ 9 اقوال لکھے گئے، تو اس میں بھی اختلاف۔ رمضان کی عید کے بارے میں اختلاف ہے آپ کو، بولیے رمضان کی عید کب ہوتی ہے؟ شوال کی 1 تاریخ کو، جیسے رمضان کے 29 یا 30 روزے ہو گئے، 1 تاریخ شروع ہوتی ہے شوال کی، اس 1 تاریخ کو رمضان کی عید۔ عید الاضحیٰ بقرعید کی عید کب ہوتی ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ۔ اس میں اختلاف ہے کسی کا، کبھی 9 تاریخ کو پڑھ لیے عید کی نماز، کبھی 11 کو پڑھ لیا، ایسا ہے۔ کبھی 2 تاریخ کو شوال کی ہوئی، کبھی رمضان کے 30 روزے کو عید ہو گئی، کبھی ایسا دیکھا۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن شب معراج کے بارے میں 9 اقوال لکھے گئے ہیں۔ کوئی کہتا یہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے یہ، اس کے بعد سب اختلاف۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ کس تاریخ کو ہوئی، کم سے کم تاریخ تو صحیح ہو، تو اس کے بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ کسی نے کہا ربیع الاول کی 17 تاریخ کو اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، کسی نے کہا 27 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے رجب کی 27 تاریخ کو لکھا۔ اور ایک کتاب کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو آپ نے ہجرت کی، 12 ربیع الاول کو آپ کو معراج ہوئی، اور 12 ربیع الاول ہی کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں؟ 12 ربیع الاول میں معراج ہوئی۔ اب یہاں کب منا رہے ہیں؟
27 رجب کو، اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ پوری کتابوں کے اندر نہ سال میں اتحاد ہے، نہ مہینے میں ہے، نہ تاریخ میں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے کہ 27 رجب ہی کو 27ویں تاخیرات ہوئی تھی، کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے، ہے تو نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رجب کی رات کو معراج میں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد 11 سال یا 10 سال تک زندہ رہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 یا 10 سالوں میں 12 سالوں میں جتنے بھی سال اپنی زندگی گزاری، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو یہ کہا کہ اے میرے صحابہ، میں رات میں شب معراج میں گیا تھا، میں جا کر کے سب دیکھ کر کے آیا ہوں، اب ہر سال جب شب معراج آ جائے، رجب کی 27ویں تاریخ آ جائے، تو تم رات میں بڑی رات کرنا، رات میں جا کر کے نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، قبرستان میں جا کر کے دعائیں کرنا، میٹھے کھٹے کھانا، دن میں روزہ رکھنا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا؟ کسی ایک دلیل کو پیش کر دو. پہلے تو تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے 27ویں رجب کو اللہ کے رسول معراج گئے تھے، لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ 27ویں رجب کی رات میں بڑی رات کرو. 11 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا 10 سال تک زندہ تھے، آپ نے کسی سال بھی صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آج رات میں جا کر کے عبادت کرو، نمازیں پڑھو، فلاں کرو فلاں کرو. اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں بیان نہیں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے، تقریباً 100 سال تک صحابہ زندہ رہے. کسی صحابی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے شب معراج میں جاگ کر کے عبادت کی ہو. ایک صحابی سے دلیل پیش کر دے. اس کے بعد تابعین کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی دور گزرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے دور کے اندر شب معراج کے اندر عید نہیں منائی گئی، شب برات میں شب معراج یا بڑی رات نہیں منائی گئی، کہیں بھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شب معراج منانا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے، کسی سے ثابت ہے. جتنی روایتیں ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ہم میں سے نئے بڑے ادمیاں کر لیتے آ رہے ہیں، ہم کیسا چھوڑ دیں گے؟ سال میں ایک بار قبرستان کو جانے کا رات میں موقع ملتا، وہ بھی گما ڈالے تو کیسا ہوگا؟ رات میں ایک بار جاگ لینے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایسے جو خیالات رکھتے ہیں یہ لوگ اس حدیث کو سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا، اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ھذا ما لیس منہ، جس کو میں نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، یا ہمارے رب نے ہمیں حکم نہیں دیا، یا ہم نے حکم نہیں دیا، ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، فَهُوَ رَدٌّ، نبی فرماتے ہیں وہ عمل مردود ہے، وہ دیوار پر کچرے کے اندر پھینکے جانے کے قابل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے اچھا کام بڑے آدمیاں کر لیتے ہیں، ہمیں کہیں چھوڑ ڈالنا، ہم کرنا چاہیے، تو ایسا جو آدمی سمجھتا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس کو ہم نے نہیں کیا، وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے. بس یہی کچھ مختصر سی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہمارے یہاں کرنول میں ہم دیکھتے ہیں جب رجب کی بڑی رات آتی ہے، کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، بعض لوگ عید سمجھتے ہیں، بڑی رات سمجھ کر کے بریانیاں پکائی جا رہی ہیں، کوئی پلاؤ پکا رہا ہے.
رات میں جا کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، مسجدوں کو لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، سجایا سنوارا جا رہا ہے، بیانات ہو رہے ہیں، اور لوگ قبرستان کی طرف رات میں جا رہے ہیں، جا کر کے دعائیں کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دین کے اندر بدعت ہے۔ ارے بھائی آج اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اتنی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ صرف نیٹ کھول کر کے پوری دنیا کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا سعودی پر بھی نظر ڈالو، مکہ اور مدینہ پر بھی نظر ڈالو، جو لوگ حج پر گئے ہیں ان سے پوچھو، یا جو سعودی میں رہتے ہیں ان سے پوچھو، ذرا معلوم کرو تو صحیح کہ شب معراج کیا مکہ میں بھی منائی جا رہی ہے، کیا مدینہ میں بھی منائی جا رہی ہے؟ ذرا کہاں کس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں؟ تھوڑا ذہن دیجئے۔ کہیں کورونا آیا ہے تو فوراً معلوم ہو جا رہا، کورونا میں چائنا میں جو ہے کورونا شروع ہو گیا ہے، وہاں کورونا شروع ہو گیا، فوراً اپڈیٹ معلوم ہو جائے۔ ارے دین کی اتنی بڑی رات، اتنا بڑا ثواب کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا وہ سعودیہ میں مکہ کے اندر منائی جا رہی ہے؟ مدینہ میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، کیا آپ نے وہاں سعودیہ میں منائی جاتی ہے مدینہ میں؟ ذرا غور کریں، معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی بس ہمارا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو جو لوگ بدعت و خرافات پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ان کو کبھی مورز تان نہیں کرتے، ہم انہیں برا بھلا نہیں کہتے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عبادت کیسی ہو، عبادت کس کی ہو؟ من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی اور عبادت کیسے، یہی دو سوال ہیں۔ عبادت کس کی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عبادت کیسے ہو؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ بس یہی دو طریقے ہیں جس پر ہم اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف علیم حلیم۔